میں اپنی زکوٰۃ دے چکا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے دوست کو بھی زکوٰۃ کا ثواب ملے، تو کیا میں اس کے حصے کی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ معاملہ اور وہ مد ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے، اور فرض جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک خاص مقدار کے وسائل ہونے کے بعد ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک خاص درجے کا مال موجود ہو جو سال بھر آپ کے استعمال سے بڑھ کر آپ کے پاس ہو، اور پھر اس میں سے جو اضافی مال ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنی ادا کر چکے ہیں تو ایک خاص مد سے زیادہ آپ کے پاس مال ہوگا، یقیناً اس وقت آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوست کے بارے میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اسے بھی ثواب میں شریک کیا جائے تو زکوٰۃ میں اس لیے آپ اسے شریک نہیں کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ تو جب اس کے اپنے پاس مال ایک نصاب سے بڑھ کر ہوگا، ایک خاص مقدار سے بڑھ کر ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ آپ اس کی طرف سے زکوٰۃ تو نہیں ادا کر سکتے کیونکہ زکوٰۃ تو تب ادا ہوگی جب ایک خاص درجے کا اس کے پاس مال موجود ہوگا اور اس مال سے اضافی مال جو ہے وہ گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو وہ تو خالصتاً اس نے خود کرنا ہے۔ جیسے نماز عام حالات میں ایک آدمی دوسرے آدمی کی جگہ نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح زکوٰۃ بھی جس آدمی کی ہے وہی اپنے مال میں سے ادا کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کرنے کا عمل ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو اس اجر میں شریک کرنے کے لیے، اس نیکی اور اس خیر کا، کیونکہ بہت بڑا ثواب اور اللہ کے ہاں پسندیدگی ہے، اس میں شامل کرنے کے لیے آپ صدقات نافلہ جو ہیں، خیرات ہے، حسن سلوک ہے، اس میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، تو اس کا یقیناً آپ کو بھی اجر ملے گا کیونکہ آپ اس کے لیے خیر خواہی سوچ رہے ہیں، اور جس کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے اگر وہ بھی حسن نیت کے ساتھ اس کا حصہ بنے گا تو اللہ کریم ہے اور اللہ اپنے بندوں کو اجر دینے کے معاملے میں بڑا ہی سخی اور فیاض ہے۔ وہ بہانے سے اپنی مخلوق کو اپنے فضل میں شریک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اگر اس نیت کے ساتھ اپنے دوست کو صدقات نافلہ میں، خیرات میں، تحائف میں اس میں شریک کریں گے تو یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی مل رہا ہوگا اور اسے بھی مل رہا ہوگا۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، نارملی جب زکوٰۃ ایک فرض ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ کتنی کوانٹٹی میں ہمیں ادا کرنی، باقی نعمتوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال، کیونکہ اللہ نے اپنے رزق میں سے خرچ کرنے کی بات کی ہے۔ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف مالی وسائل جو ہیں وہی ہیں، حالانکہ قرآن سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ روشنی اور رہنمائی ملتی ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی دیگر نعمتیں جو ہیں ان کو بھی رزق میں ہی شمار کیا گیا ہے، یعنی عزت جو ہے وہ بھی رزق کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس سے ایک درجہ آگے جا کے آپ دیکھیں تو جو زندگی کے اندر سہولتیں موجود ہیں، علم موجود ہے، یعنی ہر وہ چیز جو زندگی میں راحت اور آسائش کا ذریعہ بنتی ہے وہ بنیادی طور پہ رزق ہے، یعنی ہر وہ شے جو آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کر رہی ہے، راحت پیدا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ بالکل اس کا حصہ ہے، اولاد بھی اس کا حصہ ہے۔ اب آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ کیا اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو مال کی صورت میں ہی خرچ کرنا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ذریعے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے آپ سب نے یہ سن رکھا ہے آج کل رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پہ کہ مال کا انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بالکل، اور رویوں کی بھی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ جب آپ اپنے ارد گرد ناپسندیدہ لوگوں کے ناپسندیدہ کامنٹس پہ صبر کرتے ہیں اور ان کی طرف سے غیبت کی شکل میں، برائی کی شکل میں، بدزنی کی شکل میں، بدگمانی کی شکل میں آپ کے حوالے سے کوئی تکلیف دہ جملہ اور کوئی تکلیف دہ بات آپ تک پہنچتی ہے اور وہ تکلیف دہ بات آپ کا ان کے ساتھ جو رویہ اسے تبدیل ہونے کا ذریعہ نہیں بناتی، یعنی آپ کی پازیٹیوٹی قائم رہتی ہے، اس نیگیٹیوٹی کے اگینسٹ ریئیکشن کے طور پہ آپ نیگیٹیو نہیں ہوتے بلکہ آپ مثبت فکر کے ساتھ ہی اس رشتے کو، اس تعلق کو، اس حیثیت کو قائم رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے اوپر جبر کرنا ہے یہ رویوں کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور یقین مانے مال کے زکوٰۃ کی تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے ہی ہے، مال کے انفاق کی تو اپنے اللہ کے ہاں ایک بڑا درجہ ہے، لیکن رویوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح پھر فکر اور سوچ کی ایک زکوٰۃ ہے، اس کے بھی ایک درجہ ہے۔ فکر اور سوچ کی زکوٰۃ کیا ہے کہ مجلس ہو یا تنہائی ہو، میں اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں اسی طرح پاکیزہ رہوں جس طرح میں مجلس کے اندر، لوگوں کے اندر جو ہے وہ پاکیزہ رہتا ہوں۔
یہ جو اپنے آپ کو ان احتیاطوں میں ڈھالنے کا عمل ہے نا، یہ بھی اصل میں زکوٰۃ کی ذیل میں آتا ہے میرے خیال میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید معاشرے کے اندر مال کی زکوٰۃ اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جتنی ضروری ہے اور اہم ہے، اتنی ہی یہ جو رویوں کی زکوٰۃ ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مال کی زکوٰۃ دو لوگوں کی زندگیوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، لیکن رویوں کی زکوٰۃ پورے معاشرے کے اندر خوبصورتی بے پیدا شک، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں.